अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और वालिदैन। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिपालपुर में मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिला जारी है। ये सेशन जनवरी 2024 से जून 2024 तक 6 माह का है। इसमें हमारे पास 5 शोबाजात में दाखिला जारी है। सबसे पहले जो हमारे पास कोर्स है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स है। उसमें तलबा और तालबात दोनों दाखिला ले सकते हैं। जिसकी तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है वो तलबा और तालबात जिनकी तलीम FA है, FSC उन्होंने की हुई है, ICOM किया हुआ है, DCOM किया हुआ है या ICS किया हुआ है या इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। दूसरा शोबा हमारे पास क्लिनिकल असिस्टेंट का है। ये शोबा भी तलबा और तालबात दोनों के लिए है। इसमें तलीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक साइंस चाहिए और मैट्रिक साइंस में बायो सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शोबा हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का है। इसमें भी तलबा और तालबात दोनों दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए तलीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक चाहिए और इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले तलबा और तालबात भी दोनों दाखिला ले सकते हैं। चौथा शोबा हमारे पास सिर्फ ख़वातीन के लिए है, ड्रेस मेकिंग का शोबा। उसमें तलीमी काबिलियत प्राइमरी है और उसमें वो ख़वातीन भी आ सकती हैं जो लिखना पढ़ना जानती हैं और उन्हें काम सीखने का शौक़ है, सिलाई कढ़ाई का शौक़ है, एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, वो ख़वातीन भी आ सकती हैं। और प्राइमरी तलीम से ज़्यादा जिनकी तलीम है, मिडल है, मैट्रिक है, FA है, BA है, वो ख़वातीन भी इसमें दाखिला ले सकती हैं। पांचवा शोबा हमारे पास जनरल इलेक्ट्रीशियन का है। ये सिर्फ तलबा के लिए है। इसमें कम से कम क्वालिफिकेशन मिडल चाहिए। इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले तालिब इल्म भी आ सकते हैं जिनकी तलीम मैट्रिक है, FA है, BA है, वो भी इसमें आ सकते हैं। इन तमाम कोर्सेज में कुछ सीटें हमारे पास ज़कात फंडेड प्रोग्राम पर हैं और कुछ सीटें हमारे पास सेल्फ फाइनेंस पर हैं। सेल्फ फाइनेंस पर माहाना फीस 8,000 रुपया पर मंथ है और 6 माह की फीस 48,000 रुपया है। सेल्फ फाइनेंस का जो दाखिला फार्म है उसको फिल करने का तरीका बहुत आसान है। आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे फिल करना है। जो प्रोग्राम हमारे पास ज़कात फंडेड पे चल रहे हैं उनके लिए जो दाखिला फार्म बराए ज़कात फंडेड कोर्सेज के लिए है वो फिल करने का तरीका मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। और ये तमाम कोर्सेज के लिए जो दाखिला फार्म आप ले रहे हैं उसको मुकम्मल फिल करके वापस जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 10 दिसंबर 2023 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाखिला फ़ारम बराए ज़कात फंडेड कोर्सेज़ के लिए है। इस फ़ारम को मुकम्मल फ़िल करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने जिस शोबा में दाखिला लेना है उसका आप नाम लिखेंगे। अगर आपको मुकम्मल नाम नहीं आता तो आप इश्तिहार से देखकर मुकम्मल नाम लिख सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदा का नाम, यहाँ पर आप उर्दू में अपना नाम लिखेंगे। इसके सामने है शनाख्ती कार्ड नंबर। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यकीनन आपका बेफाम बना हुआ होगा। तो बेफाम पे आपके नाम के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। उस शनाख्ती कार्ड नंबर को आप इन खाली खानों में लिख देंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो चुकी है और आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको फ़ौरी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए क्योंकि आगे एडमिशन प्रोसेस में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद तलीमी असनाद के मुताबिक आप अपने नाम के स्पेलिंग कैपिटल लेटर्स में इन खाली खानों में लिखेंगे। फ़र्ज़ करें आपका नाम है मोहम्मद अली, तो आप सबसे पहले एक खाने में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में M, फिर आप लिखेंगे U, फिर आप लिखेंगे H, फिर आप लिखेंगे A, फिर आप लिखेंगे MMAD। एक खाना आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ALI अली। इसके बाद तलीमी असनाद के मुताबिक आप अपने वालिद साहब का नाम उर्दू में लिखेंगे, उनका ID कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद तलीमी असनाद को सामने रखते हुए आपने उनके नाम के स्पेलिंग लिखने हैं। इसके बाद सरपरस्त का नाम, वालिद साहब की गैर मौजूदगी की सूरत में आप अपने बड़े भाई का नाम लिख सकते हैं, घर के किसी बड़े फ़र्द का नाम लिख सकते हैं, वालदा साहबा का नाम लिख सकते हैं, अंकल का नाम लिख सकते हैं और उनका आपने ID कार्ड नंबर लिखना है और उनके नाम के स्पेलिंग आपने लिखने हैं। इसके बाद है मुझके रहायशी पता। यहाँ पर जो रहायशी पता आएगा ये आपने वो लिखना है जिस जगह पे आप मुकीम हैं या आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर आपने वो पता लिखना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। आर्जी पता, ये आर्जी पता उस सूरत में लिखा जाता है अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड के दिए गए एड्रेस पर रहाइश पजीर नहीं हैं तो फिर आप आर्जी पता जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो आप लिखेंगे। या आप किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं और आर्जी तौर पर किसी जगह दूसरी जगह पे मुकीम हैं तो फिर आप यहाँ पर आर्जी पता लिखेंगे। अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक ही रह रहे हैं तो फिर आपको आर्जी पता लिखने की ज़रूरत नहीं है।
یہاں پر آپ اپنے والد صاحب کا نمبر لکھیں گے اور یہاں پر آپ اپنا نمبر لکھیں گے. گھر کے کل افراد کی تعداد لکھیں گے، مرد کی تعداد لکھیں گے، خواتین کی تعداد لکھیں گے اور گھر کی مجموعی آمدن لکھیں گے. اس کے بعد آپ اپنا مذہب لکھیں گے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا مذہب اسلام ہے، وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. اگر اقلیت سے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا مذہب لکھیں گے. ازدواجی حیثیت آپ لکھیں گے. غیر شادی شدہ ہیں تو یہاں پر ٹک کریں گے، شادی شدہ ہیں تو یہاں پر ٹک کریں گے. تعلیمی اسناد کے مطابق آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کو لکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنی عمر کو لکھنا ہے. اس کے بعد تعلیمی قابلیت، اگر آپ کی تعلیم پرائمری ہے تو یہاں پر آپ پرائمری لکھیں گے. اگر مڈل ہے تو آپ مڈل لکھیں گے. اگر آپ 9th میں فیل ہیں تو پھر بھی آپ کی کوالیفیکیشن مڈل ہی ہوگی. آپ نے مڈل کے نمبر مڈل ہی یہاں پہ لکھنا ہے اور اسی کے نمبر لکھنے ہیں. اگر آپ 10th میں فیل ہیں تو پھر بھی آپ مڈل ہی لکھیں گے اور اس کے نمبر لکھیں گے. اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ لکھیں گے میٹرک سائنس، یا اگر آپ کی میٹرک آرٹس کے ساتھ ہے تو آپ میٹرک آرٹس لکھیں گے. کل نمبر لکھیں گے، حاصل کردہ نمبر لکھیں گے، سال لکھیں گے اور ادارے کا نام لکھیں گے. ادارہ سے مراد کوئی اسکول یا پرائیویٹ اسکول کا نام نہیں ہوگا. یہاں پر آپ نے بورڈ کا نام لکھنا ہے، آپ نے کون سے بورڈ سے مڈل یا میٹرک کی ہوئی ہے. اگر آپ کی تعلیم میٹرک سے زیادہ ہے تو پھر وہ ڈگری آپ یہاں پر لکھیں گے. اس طرح اس کی تفصیل لکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل کورسز ہے تو وہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے. اس کے بعد سب سے اہم حلف نامہ ہے. یہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سنانا ہے. یہ سنانے کے بعد آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں. جہاں پہ لکھا ہوا ہے درخواست دہندہ دستخط، یہاں پر آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے والد صاحب سے دستخط کروانے ہیں. آپ نے اپنے والد کے دستخط ان کے شناختی کارڈ کے مطابق کروانے ہیں. اکثر طالبات کیا کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے دستخط خود کر دیتے ہیں. ایسا آپ نے ہرگز بھی نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آ گئے ہیں دوسرے پیج پر. اس پیج پر برائے سیشن یہ حصہ آپ نے نہیں لکھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ دفتر کے استعمال کے لیے ہے. فارم نمبر پہلے پیج پر جو فارم نمبر لکھا ہوا ہے وہی فارم نمبر آپ نے اسی جگہ پر لکھنا ہے. حصہ اول درخواست دہندہ کے کوائف. یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، والد صاحب کا نام لکھنا ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، عارضی پتہ لکھنا ہے، مشکل پتہ لکھنا ہے، تاریخ پیدائش تعلیمی اسناد کے مطابق لکھنی ہے، عمر لکھنی ہے، مذہب، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، جس کورس میں آپ داخلہ لے رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے. اگر آپ پہلے سے ماہانہ آمدن آپ کما رہے ہیں یا پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، اس سے کچھ آمدن آپ کو ہوتی ہے، وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے. اگر آپ کی ماہانہ آمدن نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے نہیں لکھ دینا. پھر آپ نے مطلوبہ کورس میں اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو آپ نے نہیں لکھ. تعلیمی قابلیت لکھ دینی ہے. کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کا منصوبہ کیا ہے. آپ کسی کے پاس ملازمت کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنے والد صاحب کا نمبر لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے. یہاں پر آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ فارم فل کر رہے ہیں. یہاں پر آپ نے اپنے دستخط کر دینے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم حصہ ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، وہ ہے حصہ دوم مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے بارے میں ہے. یہ حصہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی نے مکمل کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس حصہ میں اپنا نام لکھنا ہے، والدیت لکھنی ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور آپ نے اپنا مکمل پتہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد LZ19 کا سیریل نمبر، یہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین لکھ. اگر آپ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے بارے میں نہیں پتا تو VTI کے جو ایڈمیشن آفیسر ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں گلی محلہ میں مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. یا آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے محلے کے کسی بڑے فرد سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. یہ 5 چیزیں LZ19 یہ اس نے فل کرنی ہے. زکوٰۃ کمیٹی کا نام اسی نے لکھنا ہے، مہر اس نے لگانی ہے، کوڈ نمبر اس نے لگانا ہے، ایریا بھی اس نے لکھنا ہے. یہ 5 چیزیں اس کے متعلقہ ہیں. اس کے بعد جو چیزیں اس فارم کے ساتھ چاہیے وہ نیچے لکھی گئی ہیں. درج ذیل کاغذات کی تصدیق شدہ نقول منسلک کریں. یہاں پر لکھا گیا لفظ تصدیق شدہ. یہ آپ نے کسی گزٹیڈ آفیسر سے یہ تمام کاپیاں ٹیسٹڈ کروانی ہیں. سب سے پہلے مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس جب آپ جائیں گے وہ یہ حصہ مکمل فل کرے گا تو اس کے پاس 2 رجسٹر ہوتے ہیں. ایک رجسٹر ہوتا ہے LZ19 کا
وہ جس صفحے پر اندراج کرتا ہے اس کی آپ نے 2 کاپیاں لینی ہیں۔ پھر ایک رجسٹر اس کے پاس ہوتا ہے رجسٹر کاروائی کا، وہ جس صفحے پر اندراج کرے اس کی آپ نے 2 کاپیاں اس سے لینی ہیں۔ یہ دونوں پرفارم میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں رجسٹر کیسے ہوں گے۔ یہ فارم LZ19 کا رجسٹر ہے، یہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں وہ آپ کا اندراج کرے گا، ضروری کوائف لکھے گا اور جس صفحہ پر وہ اندراج کر دے گا اس صفحہ کی آپ نے 2 کاپیاں ان سے لینی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا فارم نامکمل ہوگا۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے رجسٹر کاروائی کی 2 کاپیاں۔ یہ بھی میں آپ کو فارم دکھا دیتا ہوں یہ کیسا ہوگا۔ یہ اجلاس کاروائی کا جو رجسٹر ہے اس کا ایک پیج ہے، یہ کسی پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ کا ہے، آپ کو سیمپل کے طور پہ دکھا رہا ہوں۔ یہ اجلاس کاروائی کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کا نام لکھے گا، ولدیت لکھے گا، ضروری کوائف لکھے گا اور دستخط کر دے گا اور مہر بھی لگا دے گا۔ یہ جس پیج پر وہ آپ کا اندراج کرے گا آپ نے اس کی بھی 2 کاپیاں ان سے لینی ہیں، اس کے بغیر آپ کا فارم نامکمل تصور کیا جائے گا۔ آپ 10 چکر بھی لگائیں گے تو ان 2 کاپیوں کے بغیر آپ کا فارم جمع نہیں کیا جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تعلیمی اسناد، اگر آپ کی مڈل ہے، میٹرک ہے، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ نے اس کی 2 کاپیاں ساتھ لگانی ہیں۔ تصاویر کی 2 کاپیاں ساتھ لگانی ہیں۔ آپ کا بے فارم ہے تو آپ نے بے فارم کی 2 کاپیاں لگانی ہیں۔ آپ کا ID کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے اس کی 2 کاپیاں لگانی ہیں اور والد صاحب کے شناختی کارڈ کی 2 کاپیاں بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہیں۔ اس کے بعد جو حصہ سوئم ہے، اس میں آپ کے گھر کے افراد جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ نے ان کا ڈاٹا لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیا وہ زکوٰۃ فنڈ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اگر وہ زکوٰۃ فنڈ لے رہے ہیں تو آپ ہاں لکھیں گے، اگر وہ زکوٰۃ فنڈ نہیں لے رہے تو آپ نہیں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں تیسرے پیج پر۔ تیسرے پیج میں حصہ چہارم، درخواست دہندہ کے بھائی بہنوں کے کوائف جو بسر روزگار ہیں ان کا نام لکھیں گے، جو پیشہ وہ کام کرتے ہیں وہ لکھیں گے، کس جگہ پہ کام کرتے ہیں، طریق ملازمت اور ان کی ماہانہ آمدن کتنی ہے یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے حصہ پنجم۔ حصہ پنجم میں درخواست دہندہ اور والدین کی طرف سے ایک اقرار نامہ ہے، یہاں پر آپ درخواست دہندہ کے دستخط جہاں پہ لکھا ہوا اپنے دستخط کریں گے، والد صاحب کے دستخط کروائیں گے اور جس طریق کو آپ دستخط کر رہے ہیں وہ لکھیں گے اور جس طریق کو آپ کے والد صاحب دستخط کر رہے ہیں وہ طریق آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ضامن کے دستخط۔ ضامن کے دستخط میں آپ کا کوئی دوست، عزیز، محلے دار بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا نام لکھے گا، ولدیت لکھے گا اور آگے دستخط کر دے گا اور جس طریق کو وہ دستخط کر رہا ہے وہ طریق یہاں پر لکھ دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے حصہ ششم۔ یہ حصہ تعلیمی ادارہ کے ایجوکیشن جو سٹائپنڈ دینے والا جو ادارہ ہے اس نے فل کرنا ہے اور یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اور ہمارا فارم مکمل فل ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ فارم کو مکمل فل کرنے کے بعد آپ نے ترتیب کیسے لگانا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 تصاویر یہاں پر لگانی ہے پہلے پیج کے ساتھ۔ تصویریں آپ کی کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ بیک سائڈ پہ آپ نے نام لکھا ہو، ولدیت لکھی ہو اور آپ نے اس کو کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروانا ہے۔ اس لڑکے نے ID کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنا ID کارڈ نہیں لگایا۔ آپ نے یہاں پر فرنٹ پیج کے ساتھ اپنے والد صاحب کے شناختی کارڈ کی 2 کاپیاں لگانی ہیں اور آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی بھی 2 کاپیاں لگانی ہیں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نے بے فارم کی کاپیاں اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہیں۔ یہ پہلا پیج ہے اور یہ دوسرا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تعلیمی کوائف ساتھ لگانے ہیں۔ اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ میٹرک ہی لگائیں گے، اگر میٹرک سے زیادہ ہے تو آپ اس کی بھی 2 کاپیاں ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اس کے بعد بے فارم کی آپ نے 2 کاپیاں لگانی ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے اہم چیز، یہ LZ19 کے رجسٹر کی 2 عدد کاپیاں ہیں، یہ والی اور یہ والی جو کاپیاں ہیں اجلاس کاروائی رجسٹر کی 2 کاپیاں ہیں۔ ان 2 کاپیوں کے بغیر LZ19 اور اجلاس کاروائی کی 2 کاپیوں کے بغیر آپ کا فارم نامکمل ہے۔ آپ فارم لے کے 10 مرتبہ بھی آئیں گے اور یہ 2 کاپیاں نہیں ہوں گی تو آپ کا فارم واپس جمع نہیں ہوگا، آپ کا چانس ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کاپیاں آپ نے ہر صورت اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین صاحب سے آپ نے یہ 2 کاپیاں لازمی لینی ہیں۔ شکریہ۔